जमात इस्लामी या BNP बांग्लादेश में अगली सरकार कौन बनाएगा? इलेक्शन मैदान आज सजेगा। 350 नशिस्तों के लिए 2000 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अवाम 17वें वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। पोलिंग सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और 4:30 बजे ख़त्म होगी। मुल्क भर में फ़ौज तैनात। इंतखाबी अमल में तशद्दुद, वोटर्स पर दबाव की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अवाम घरों से निकलकर वोट डालें और पोलिंग स्टेशंस पर कब्ज़े या वोटिंग में खलल डालने वालों के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। इंतखाबात के फौरी बाद इख्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबात बांग्लादेशी अवाम के लिए फैसला कुन लम्हा है। ये हमारे कौम के बुजुर्ग नौजवान बच्चे जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने इसकी शदीद मज़म्मत की और ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। और ये जो नापाक साजिश थी, ये नापाक कोशिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा आमद। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। बमबार को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। शोहदा के वर्सा को फ़ीकस 50 लाख और ज़ख्मियों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंदोनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नाकाम कोशिश को नाकाम बनाएंगे। अज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियाँ दे रही है। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि ओन अब्बास समेत वाक़े में शोहदा के बच्चों को मुलाजमतें दी जाएंगी, जबकि 14 अगस्त को ओन अब्बास को आला सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। साल के अंदर जनाबे स्पीकर 3141 शहादतें हुई हैं। कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं सब मुल्क की हिफाजत के लिए। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये मुल्क की फ़ौज है, किसी सूबे की नहीं। फ़ौज में हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। हम अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाक फ़ौज का तशख़्ख़ुस कौमी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, पाक फ़ौज दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ अपोजिशन लीडर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना है। बयान से तकलीफ़ हुई। गुज़िश्ता 5 साल में पाक अफ़वाज की 3141 शहादतें हुई। मुनीर साहब ने और उनकी क़यादत में तमाम फोर्सेस ने जिस तरह वाकई बयानुल मरसूस बन के, जिस तरह उन्होंने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, मोल्टन लेड की जो वॉल बनकर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, दुश्मन को धूल चटाई। 18th अमेंडमेंट में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिला है। हमें ये नहीं कहा गया कि हम ग्रोहों में, सूबों में हम बट जाएं। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें यहाँ पर। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम ग्रोहों में बढ़ जाएं। ये खुद मुख्तारी इंतज़ामी मामलात बेहतर बनाने के लिए है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को मार्का हक़ का सबक याद हो गया है। फील्ड मार्शल और उनकी क़यादत ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुल्क की हिफाजत की। पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया है। हमें जालिम और ख़तरनाक दुश्मन का सामना है। माजी में दहशतगर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर खोले गए। वक्त आ गया है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और स्याह को स्याह कहें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा।
سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی پر عوامی احتجاج، وزیر اعظم نے معاملے کا نوٹس لے لیا، کہا پاور ڈویژن نیپرا کو سولر کے موجودہ صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ سے متعلق فوراً نظر ثانی کی اپیل کرے، موجودہ کانٹریکٹس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سولر سے مستفید ہونے والے 4,66,000 صارفین کا بوجھ 3,76,00,000 سے زائد صرف نیشنل گرڈ سے بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر نہ پڑے۔ صنعتوں کے لیے ریلیف کا بوجھ گھریلو بجلی صارفین پر ڈال دیا گیا، حکومتی درخواست پر نیپرا نے بجلی نرخوں میں تبدیلی کا فیصلہ جاری کر دیا، 300 یونٹ ماہانہ تک گھریلو صارفین پر بھی فکسڈ چارجز لگا دیے، فکسڈ چارجز پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین پر لگائے گئے ہیں، 100 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے اور 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر 300 روپے فکسڈ چارجز عائد کیے گئے ہیں، 300 یونٹ تک کے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 350 روپے، جبکہ 400 یونٹ تک کے صارفین پر فکسڈ چارجز 200 روپے اضافے سے 400 روپے کر دیے گئے ہیں۔ پی ایس ایل میں نئی تاریخ رقم، کھلاڑیوں کی نیلامی، 8 ٹیموں نے اسکواڈ مکمل کر لیے، پلیئر آکشن میں 800 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی رجسٹرڈ تھے، فاسٹ بالر نسیم شاہ سب سے مہنگے کھلاڑی ثابت ہوئے، 8,65,00,000 روپے میں راولپنڈی نے خرید لیا، فہیم اشرف 8.5 کروڑ روپے میں اسلام آباد یونائٹڈ میں واپس چلے گئے، فخر زمان کو 7,95,00,000 روپے میں لاہور قلندرز اور ڈیوڈ وارنر کو 7,90,00,000 روپے میں دوبارہ کراچی کنگز نے حاصل کر لیا، T20 کپتان سلمان علی آغا کو 5,85,00,000 روپے میں کراچی کنگز نے خرید لیا، ریلی روسو کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کا حصہ بنا لیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کا دلچسپ اور سنسنی خیز میچ، مقابلہ ٹائی ہونے کے بعد انٹرنیشنل T20 کرکٹ میں دوسری مرتبہ 2 سپر اوور جنوبی افریقہ نے دوسرے سپر اوور میں افغانستان کو شکست دے دی، افغانستان نے پروٹیز کو 187 رنز کا اسکور برابر کیا، میچ سپر اوور میں گیا تو افغانستان نے بغیر کسی نقصان کے 17 رنز بنائے، جنوبی افریقہ نے 1 وکٹ پر 17 رنز بنا کر مقابلہ برابر کر دیا، افغانستان کی ٹیم دوسرے سپر اوور میں 24 رنز بنانے میں ناکام رہی۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان جنوری 2024 میں بھی T20 میچ 2 سپر اوور میں کیا گیا تھا، پہلا سپر اوور ٹائی ہوا تھا لیکن بھارت نے دوسرے سپر اوور میں کامیابی حاصل کی تھی۔ T20 ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا نے اپنے میچز جیت لیے، ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 30 رن سے شکست دی، ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 196 رنز بنائے، ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 166 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی، فتح کے ساتھ ہی ویسٹ انڈیز کے سپر 8 مرحلے میں کوالیفائی کے امکانات روشن ہو گئے۔ دوسرے مارکے میں آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو ایک طرفہ مقابلے میں 67 رن سے ہرا دیا، کینگروز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 182 رنز بنائے، 183 رنز ہدف کے تعاقب میں آئرش ٹیم 115 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مختصر جنگ کے دوران گرائے گئے طیاروں کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی، امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے، ایران اس بار سنجیدگی سے بات چیت کر رہا ہے کیونکہ اسے امریکی فوجی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے، امریکی صدر نے مذاکرات ناکامی کی صورت میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے خطے میں ایک اور بحری بیڑا تعینات کرنے سے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ پیس بورڈ اجلاس میں شرکت کی دعوت، وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کے لیے 18 فروری کو واشنگٹن روانہ ہوں گے، وزیر اعظم 19 فروری کو پیس بورڈ اجلاس میں شرکت کریں گے، وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان ہے، اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ اختر مینگل کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ 17 ماہ بعد منظور کر لیا گیا، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے سربراہ BNP اختر مینگل کا استعفیٰ منظور کیا، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے منظور شدہ استعفے کی کاپی الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی، جس کے بعد NA 256 خضدار میں ضمنی انتخاب کی راہ ہموار ہو گئی۔
اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران کورم کی نشاندہی کو نظر انداز کر دیا. اجلاس کے دوران ایوان نے کئی بل منظور کیے. پاکستانی شہریت ترمیمی بل 2025 کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا. ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2026 بھی کثرت رائے سے منظور کیا گیا. پاکستان کے نام اور نشانات کے غلط استعمال کی روک تھام کا ترمیمی بل 2026 بھی کثرت رائے سے منظور ہوا. نیشنل آرکائیوز، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسلام آباد کے بزرگ شہری ترمیمی بل 2025 کی کثرت رائے سے. وزیراعظم شہباز شریف کے ویژن کے تحت وزیر توانائی اویس لغاری کی کاوشیں رنگ لے آئیں. الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن کے قیام کے لیے بجلی کی قیمتوں میں تاریخی کمی کر دی گئی. گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی لمیٹڈ سمیت ملک بھر کی تقسیم کار کمپنیاں رعایتی نرخ پر عمل درآمد یقینی بنائیں گی. مالی سال 2024-25 میں بجلی کی قیمت 45 روپے 55 پیسے فی یونٹ تھی، جو 2025-26 میں کم ہو کر 23 روپے 57 پیسے فی یونٹ کر دی گئی. حکومتی اقدام سے فی یونٹ 21 روپے 98 پیسے کی بڑی بچت ممکن ہوگی. محسن نقوی کا فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ. زیر علاج زخمی سپاہی عدنان اور امتیاز کی عیادت کی. دونوں فتنہ الخوارج کے حملے ناکام بنانے کے دوران زخمی ہوئے تھے. وزیر داخلہ نے سپاہیوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی. وزیر داخلہ نے زخمی سپاہیوں عدنان اور امتیاز کے بلند عزم اور جذبے کو بھی سراہا. ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک انقلابی اور تاریخی فیصلہ ہے. بیرون ملک پاکستانی سفارتخانوں میں آن لائن سیل ڈیڈ کی تکمیل مکمل ہوگی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ای اسٹیمپنگ کو سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کے سپرد کرنا صوبے کے ڈیجیٹل خود مختاری کی جانب اہم پیش رفت ہے. کنزیومر کورٹس کو ٹریفک کورٹس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کیا گیا. رمضان کے چاند کی پیدائش 17 فروری کو شام 5:01 پر ہوگی. محکمہ موسمیات کے مطابق 18 فروری کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں. سندھ میں چاند دیکھنے کا آخری وقت شام 7:24 ہے اور پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ساتھ رمضان المبارک کا شروع ہونے کا قوی امکان ہے. ماہرین فلکیات کے مطابق یکم رمضان 19 فروری کو ہو سکتا ہے. ماہر فلکیات کے مطابق رمضان المبارک کا چاند 17 فروری کو دنیا بھر میں کہیں بھی نظر آنے کا امکان نہیں ہے. اکیسویں انٹرنیشنل چولستان جیپ ریلی کا میدان سجنے کو تیار. ریسر گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیکنیکل اور میکینیکل انسپیکشن کا آغاز. گاڑیوں پر ٹیگنگ اور ڈرائیورز کانفرنس میڈیکل چیک اپ جاری. 12 فروری کو کوالیفائی راؤنڈ ہوگا. چولستان جیپ ریلی انٹرنیشنل میگا ایونٹ 11 سے 15 فروری تک جاری رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.